السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، اور کیسے ہے، کیا حال ہے آپ سب کا؟ اور میں کل ایک سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی تھی جس کا نام تھا دی وولفز آف سینوگراٹس فیملی۔ اس کا ذکر میں اس سٹوری میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے نیم غلط جو ہے تھمبنیل پہ پہلے لکھا تھا، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ مجھے یہ سٹوری بتائی گئی ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن بچپن میں نے اپنی بہن سے سنتے، اور شکر ہے کہ ایک ہمیں ایک کمنٹ میں بتایا گیا تھا کہ ہاں یہ سٹوری آپ نے بالکل، مطلب سٹوری کا نام صرف مجھے نہیں آتا تھا، باقی سٹوری میں نے صحیح بتائی تھی۔ تو اس کمنٹ والے نے نام لکھا تھا نیچے کہ دی وولفز آف سینوگراٹس فیملی، میں نے صرف لکھا تھا دی سینوگراٹس فیملی۔ دوستوں، اس فیملی کے بارے میں تو میں بتا چکی تھی کہ اس کا جو ایک فرد مرتا تھا تو اسی رات بہت ساری وولف جو ہے نا وہ اس کے صحن میں آ جاتے تھے، اور وہ اس اپنی آواز جو لگاتے ہیں جیسے او والی وہی کرتے تھے، اور تیز طوفان آ جاتی تھی، آندھی آ جاتی تھی، بارش شروع ہو جاتی تھی، اور لاسٹ میں جب ایک شاخ ایک درخت سے ٹوٹ جاتا تھا یا شاید کوئی درخت گر جاتا تھا وہاں، تو ان کی ساری فیملی بھاگ کے اس کمرے میں جاتی تھی جہاں ان کو شک تھا کہ یا یہ فرد بیمار ہے یا اس طرح، تو اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی تھی۔ تو دوستوں، اس سٹوری کا جو ہے اس سٹوری سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے عجیب و غریب کمنٹ کیے تھے کہ جھوٹ ہے یہ، تو یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ سچ تھا، اور جو سٹوری میں اس سے ریلیٹڈ بتائی، اور جیسے ہی میں خشکی پہ آیا تو میں کافی ڈر گیا، اور جب میں نے وہ مطلب جو میرا بلاؤز تھا، جو جیکٹ تھا، وہ پورا کا پورا پھٹ چکا تھا، اور اس کا ایک چھوٹی سی مطلب جیسے کوئی اس طرح کینچ ہے نا وہ اس درخت پہ لٹکا ہوا تھا، اسی کا کپڑا تھا میرے بلاؤز کا۔ تو میں نے جلدی وہ بلاؤز جو ہے وہ اتارا، اور اتارتے وقت میں نے دیکھا کہ وہ شخص بھی آیا جو ہوٹل میں مجھے جو ریسٹورینٹ میں ملا تھا، وہ بوڑھا شخص، اور اسی دریاب کو دیکھ رہا تھا، اور مجھے کہا، بتایا تھا نا یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، شکر کرے کہ آپ کی جان بچ گئی بس۔ اور میں نے جلدی وہ جیکٹ اتارا، اور مجھے شوق تھا کہ میں اس سے مطلب اب مجھے شوق ہوتا ہے کہ میں اس سے بات کرتا کہ اس کو مطلب یہ سب کیسے پتہ اور کیوں اس نے یہ ایسا کہا تھا، لیکن میں اتنا ڈر گیا تھا کہ بس مجھے اور کچھ نہیں سوجی۔ میں نے جلدی وہ جیکٹ جو ہے وہ اتارا، اور اسی درخت پہ آویزہ کیا کہ اگر کسی کو چاہیے، کسی کو سردی لگی، ایسا ہی کرتے ہیں اس علاقے میں لوگ، کوئی چیز گراتے ہیں دوستوں تو گراتے نہیں ہیں بلکہ ایک سائڈ پہ رکھ دیتے، کیونکہ وہاں سردی بہت ہوتی ہے، مسافر لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، سیاح ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور وہاں کے اپنے رہنے والے لوگ جو کہ کافی غریب لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو اکثر ضرورت ہوتی تو وہ اٹھا لیتے ہیں اس طرح۔ تو میں نے وہ اسی درخت پہ آویزہ کیا اور وہاں سے روانہ ہوا، اور گاڑی چونکہ کھڑی تھی تو میں جلدی اسی کوسٹر تھا یا بس تھا اس پہ بیٹھ گیا، اور بس اپنے گھر کی طرف آیا۔ اور پھر اب میری نانی کو یہ کہانی میرے ماموں نے سنائی، تو میری نانی نے کہا، شکر ہے آپ کی جان تو بچ گئی، لیکن وہ شاید کوئی مطلب آپ کے ساتھ جو دعائیں تھی گھر والوں کی سب، تو اسی وجہ سے وہ آپ کو اللہ نے کسی فرشتے کے روپ میں مطلب بھیجا تھا جو آپ کو بتانے والا تھا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ لیکن میں بتاؤں دوستوں، میرے جو ماموں ہے نا اس پہ ریڈ کلر جیسے لڑکیوں پہ اس پہ بہت سچتا ہے، وہ اتنا خوبصورت انسان ہے کہ مرد کے لیے تو خوبصورت لفظ ہم یوز ہی نہیں کرتے، لیکن میں اس کے لیے یوز کرتی ہوں کہ میرے ماموں بہت خوبصورت ہے۔ دوستوں، آپ دیکھو گے تو آپ یہ سوچو گے کہ اگر اس کے اوپر ہم گھونگھٹ ڈالیں نا تو بالکل دلہن لگے گی بغیر میک اپ کے، اتنا خوبصورت، بڑی بڑی آنکھیں، گول مٹول چہرہ، چھوٹی سی ناک، چھوٹی سی منہ، خوبصورت باریک آئی بروز، اور اس کے مطلب سنہرے سنہرے گولڈن بال، اور بالکل اسمارٹ، لمبا قد، وائٹ، بہت گورا چٹا، تو اور گلابی گلابی اس کے گال، بالکل مطلب ایسے جیسے مطلب کوئی بچہ نہیں ہوتا، خوبصورت سا بچہ۔ تو میرے ماموں پہ ویسی بھی مطلب نظر جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ، میری نانی اکثر اس کی نظر اتارتی تھی، سارے بھائی ایسے خوبصورت ہیں لیکن وہ غضب کا خوبصورت ہے ان سب میں۔
تو بس یہ اسٹوری تھی. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یار بیٹا آج تک میں سوچتا ہوں، کیونکہ میں پھر تو بہت گیا، ہماری تو جاب تھی وہاں، ہماری تو مطلب ایک کاروبار تھا وہاں درختوں کا، مطلب جو ہوتا ہے نا جو فارسٹرز ہوتے ہیں وہ وہی تھے. تو ہم تو اب بھی جاتے، لیکن وہ شخص مجھے کبھی نہ اس ریسٹورنٹ میں ملا. میں جان بوجھ کے اسی ریسٹورنٹ اسی دریا کے ارد گرد گھومتا پھرتا ہوں، لیکن اس بابا جی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور میں نے اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں سے بھی پوچھا جو کہ کسی نے نہیں بتایا، اسپیشل اس ریسٹورنٹ والے سے جو اس سے چائے مانگ رہا تھا. اور میں نے اسے کہا کہ مجھے جانتے ہو؟ تو اس ریسٹورنٹ والے نے کہا کہ ہاں میں تجھے جانتا ہوں، تم اکثر یہاں چائے پیتے ہو، اور اس دن تمہاری ریڈ جیکٹ تھی اور تم وہاں سے مطلب بچ کے مطلب جو دریافت تھا اس میں گرنے والے تھے، یعنی اتنا لوگوں کی ہجوم وہاں آ گئی جب میں گرنے والا تھا. تو میں نے کہا اس دن آپ کے ریسٹورنٹ میں ایک بوڑھا شخص بھی بیٹھا تھا بالکل میرے سامنے. اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا. تو آج تک میرے ماموں کہتے کہ یار یہ میرے لیے ایک معمہ بن گئی ہے کہ وہ آخر کون تھا اور اس کو کیسے پتہ کہ اس جیکٹ میں میری جان کو بہت خطرہ ہے. تو شکر ہے اللہ کا میرے ماموں تو بچ گئے. لیکن دوستوں کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی یا آپ لوگوں کی فیملیز ممبر اور دوستوں میں ایسے ہوئے ہیں کہ پھر اسے وہ شخص نہیں ملا، تو ضرور مجھے کمنٹ میں بتا سکتے، شارٹ سا کمنٹ کہ ہاں ایسا ہوا تھا. اوکے دوستو، تھینک یو، اللہ حافظ.